بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 4 کا ڈے 5 ہے، یونٹ ہمارا 3 ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لینگویج۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 4 کے آج کا جو آپ کو کام ملا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسائنمنٹ نمبر 4 میں کیا کام ملا ہے۔ یونٹ 3 کا ویک 4 ہے، ڈے 5 ہے ہمارا، اور اس کے اندر آپ کو جو آج کام کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ ہے مضمون لکھنے کے لیے، اور مضمون ہے ہمارا سائنس کے کرشمے۔ بچوں، آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنا پین اور رجسٹر نکال لیجئے، اردو لینگویج کا ٹائٹل بنائیے مضمون کا، سائنس کے کرشمے۔ کرشمے بیٹے ایسے کام کو کہتے ہیں جو حیرت انگیز ہوں، جو انسان کو حیرت میں ڈال دیں، اور سائنس کے ایسے کرشمے ہیں جس نے انسان کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے، سائنس کی ترقی نے، اور انسان نے سائنس کی بنیاد پر کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں سائنس کے میدان میں۔ آئیے اس مضمون کے ذریعے ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، ویڈیو کے ساتھ ساتھ مضمون لکھتے جائیے گا۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل بنائیں گے مضمون سائنس کے کرشمے، اس کے بعد آپ مضمون کا آغاز کریں۔ قدرت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کا جذبہ ابتدا ہی سے انسان میں موجود ہے۔ انسان زندگی کے بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے فطرت کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم انسان کو نظام کائنات پر غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان غور و خوض کا عمل انسانی و اخلاقی ضابطوں کا پابند رہتے ہوئے جاری رکھے تو اس کی ایجادات انسان کی سوسائٹی کے لیے باعث رحمت ہیں۔ بچوں، یہ مضمون کا تمہیدی پیراگراف ہے، یعنی آپ نے سائنس کے جو کرشمے ہیں، سائنس کی جو ترقی انسان کی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے کہ سائنس عنوان تک آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک تمہیدی پیراگراف دینا پڑتا ہے جس میں آپ عنوان کا تعارف کراتے ہیں۔ تو مضمون کا یہ تمہیدی پیراگراف ہے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اس پیراگراف کو اپنی کاپی میں نقل کر لیجئے۔ ویڈیو کو پاز کریں، کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ سائنس کی ترقی نے انسان کو زندگی کی آسائشات مہیا کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، ان کا یہاں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ گھر بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں منعقد ہونے والی تقریبات اور تفریحی مشاغل
ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی پرنٹر نے اخبارات کو تازہ ترین خبریں مہیا کرنے کا کام اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بچوں، اس پیراگراف کو لکھیں۔ اب ہم عنوان کی طرف آ گئے ہیں اس پیراگراف کے ذریعے، اور ہم نے سائنس میں جو ترقی کی ہے اس کی بارے میں ہم نے بات کی ابتدا کر لی ہے اس پیراگراف سے۔ یہ ہمارے عنوان سے متعلق پیراگراف ہے۔ بجلی، جس کو ایک مہلک قوت سمجھا جاتا ہے، آج انسان کی خادم ہے۔ یہ ہمارے گھروں کو روشن کرتی ہے، ہمارے کارخانے چلاتی ہے، پیغام رسانی کی خدمت انجام دیتی ہے، ہزاروں من بوجھ اٹھانے کا کام کرتی ہے۔ بجلی سے چلنے والی ویلر وہیکل پلک جھپکنے میں اتنا کام کر لیتی ہے کہ ہزاروں مزدور مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ ایکس رے اس دور کی بہترین ایجاد ہے۔ انسانی جانوں کو موت کے پنجے سے محفوظ رکھنے کے لیے ریڈیائی لہروں کی مسیحائی بھی اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مہلک جراثیم کی ہلاکت کے لیے آپریشن کے لیے بھی ریڈیائی لہریں استعمال کی جاتی ہیں۔ طبی سائنس نے تو یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ انسان کے پھیپھڑے، گردے اور دل ناکارہ ہو جائیں تو انہیں نکال کر یہ اعضاء آپریشن کے ذریعے نئے لگا دیے جاتے ہیں۔ سائنس نے جہاں انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں وہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا پیغام بھی لائی ہے۔ گاڑیوں، بسوں، کارخانوں، طیاروں کے آئے دن کے حادثات اور مہلک ہتھیاروں کی روز افزوں ایجادات کے سبب انسان تباہی کے خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، لڑاکا طیارے، میزائل، بڑی بڑی اور جیتی جاگتی آبادیوں کو آن واحد میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بموں سے نکلنے والی زہریلی گیسوں سے فضا مسموم ہو جاتی ہے، قسم قسم کی وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں، زمین کی سطح پر بری طرح جل جاتی ہے اور اس میں برسوں تک فصلوں کی پیداوار ہونا ناممکن ہو جاتی ہے۔ بچوں، جہاں آپ نے سائنس کے مثبت کارنامے دیکھے، وہاں آپ نے سائنسی ایجادات کو، جو ہم آخری اپنے پیراگراف میں ان ایجادات پر بات کری ہے ہم نے، جو سائنس کی جس ترقی نے
انسان کو بربادی کی طرف لائی ہے۔ یعنی ایک طرف سائنس نے انسان کی خدمت کی ہے، دوسری طرف سائنس کی ترقی انسان کی بربادی کا بھی باعث بنی ہے۔ تو بچوں، یہ ہمارا مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔